میں شور سن کر لانگ روم کی طرف بھاگا۔ فش جار ٹوٹا پڑا تھا۔ زمین پر تم اور مچھلیاں مل کر تڑپ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ ہوا کیا ہے۔ میری مت سی ماری گئی۔ سمجھ نہ آئے کہ واپس پانی میں کسے ڈالنا ہے، تمہیں یا مچھلیوں کو۔ وہ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تم گھبرا گئی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسپتال میں ہوش آنے پر میرے اڑے ہوئے ہوش دیکھ کر تم نے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا، میں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ مچھلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ پھر اچانک ذہن پر زور دے کر پوچھا، مچھلیوں کو کیا ہوا؟ سچ پوچھو تو تمہیں بے ہوش ہوتے دیکھ کر میرے ایسے ہوش اڑے کہ سب سیکنڈری ہو گیا۔ کسی اور کا سوچنے کی سکت ہی نہ رہی۔ میری خاموشی کا جواب پا کر تم سمجھ گئی اور مجھے سمجھایا کہ جو میں نے کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ مجھے مچھلیوں کی بھی مدد کرنی چاہیے تھی۔ ان کی زندگی بچانا بھی میرا فرض تھا۔ پھر تم نے سیلف بلیمنگ سٹارٹ کر دی تھی کہ جیسے سارا قصور تمہارا ہی ہو، جیسے تم نے مچھلیوں کو مارا ہو۔ اچھا، تمہیں تو بڑا صحیح اور غلط کا علم تھا۔ اب جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو، کیا وہ صحیح ہے؟ مجھ سے میرے حصے کی محبت چھین لینا، یہ بھی صحیح ہے کیا؟ مچھلیوں کو مرتے دیکھنے کا حوصلہ تم میں نہیں تھا، مجھے تڑپتے دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے حاصل کر لیا؟ دیکھو، میرا بھی لو جار ٹوٹ گیا ہے اور میں محبت کا مارا باہر گرا تڑپ رہا ہوں۔ سنو، مجھے بھی سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ اب تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ میں بکھر رہا ہوں۔ اب مجھے کیوں بڑھ کر نہیں تھامتی؟ تم وہی ہو کہ جس نے بے ہوشی میں میرا ہاتھ اس زور سے پکڑا تھا کہ کوئی کسی کا ہوش میں بھی کہاں پکڑتا ہوگا۔ تم وہی ہو نا جس کی محبت دیکھ کر ایمبولینس کا ڈرائیور پٹھان بھی پکار اٹھا تھا کہ ایسا محبت تو ہم نے پورے پشاور میں نہیں دیکھا۔ واہ، لاہور کی محبت کی کیا بات ہے۔ تم وہی ہو نا جو ڈسٹنگ کرتے ہوئے فش جار کے ٹوٹنے پر پورا ہفتہ ڈر کے بخار میں مبتلا رہی تھی۔ اب تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ مچھلیاں تو صرف 1.5 انچ اٹھتی تھیں تڑپ کی شدت سے، اور میں سیزر کے جھٹکے سے 1.5 فٹ اوپر اٹھتا ہوں اپنے بستر سے۔ اب تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ سیلف پنشمنٹ کی سوچیں نہیں آتی؟ اب کیوں تمہیں بے حسی کا بخار چڑھ گیا ہے؟